الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سورہ ہود آیت نمبر 110۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، آتینا ہم نے دی، موسیٰ کو الکتابہ کتاب، فاختلف پھر اختلاف کیا گیا، فیہ اس میں، ولولا اور اگر نہ ہوتی، کلمتن وہ بات، سبقت جو پہلے گزر چکی، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، لقضی ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، بینہم ان میں، وانہم اور یقیناً وہ، لفی شکن یقیناً شک میں ہے، منہ اس سے، مریب بے چین کرنے والا۔ جی، لقضیہ کے شروع میں جو لام ہے یہ تاکید کے لیے ہے، اس کا ترجمہ ضرور یا یقیناً آپ کریں گے۔ اسی طرح وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ، فی کے شروع میں بھی جو لام ہے وہ بھی تاکید کے لیے ہے، یقیناً۔ مریب شک میں مبتلا کرنے والا، بے چین کرنے والا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ آپ پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو مریب کا مطلب بے چین کرنے والا، شک میں مبتلا کرنے والا۔ با محاورہ ترجمہ ہوگا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا گیا، اگر وہ بات ہوتی جو تیرے رب کی طرف سے پہلے ہو چکی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک یہ لوگ یقیناً اس بارے میں ایک بے چین رکھنے والے شک میں مبتلا ہے۔ جی، یہ ہم سورہ ہود پڑھ رہے ہیں نا، تو سورہ ہود واحد سورت ہے جس میں ایک ہی رسول کا اللہ تبارک و تعالی دوسری مرتبہ ذکر کر رہے ہیں، اور یہ ذکر جناب موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ تو ان کے تقریباً 2 ادوار ہیں۔ سب سے پہلے تو انہیں فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا، اور فرعون کے جو سردار تھے اس کی طرف بھیجا گیا تھا، کتاب اور سلطان مبین جو آپ نے پہلے پڑھا ہے وہ سارا کچھ دے کر انہیں بھیجا گیا۔ سورہ طٰہٰ میں اس کا تفصیلاً ذکر بھی آئے گا۔ تو اس سے مطالبہ کیا تھا کہ تو ایمان لے آ، اور اسی طرح جو بنو اسرائیل ہیں ان کو عذاب دینا چھوڑ دے، بلکہ انہیں آزاد کر کے میرے ساتھ بھیج دے وغیرہ۔ لیکن یہ چونکہ ایمان نہ لائے، بات نہیں مانی، تو اس کے نتیجے میں بھی آپ نے اسی صورت کی آیت نمبر 98 میں بھی پڑھ لیا، یقدم قومہ یوم القیامہ فاوردہم النار، کہ یہ جو فرعون ہے یہ جہنم میں جب جانا ہے تو سب سے آگے آگے ہوگا اور باقی لوگ اس کے پیچھے ہوں گے۔ تو چونکہ وہ بات تسلیم اگر کر لیتا تو پھر انبیاء کرام علیہم السلام کا جو شیوا ہے کہ ان پر پھر اللہ تعالی اپنے احکامات وغیرہ نازل کرتا، نماز کس طرح پڑھنی ہے، جہاد کیا ہوتا ہے، روزہ کیا ہے، یا دیگر جو احکام ہے۔ تو یعنی پہلا جو دور ہے موسیٰ علیہ السلام کا جو آپ نے پیچھے پڑھا ہے، اس میں ضرورت ہی پیش نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم احکام نازل ہو، کیونکہ وہ ایمان لاتے، بات کو تسلیم کرتے تو آگے کوئی بات ہوتی نا۔ تو یہاں جب انہوں نے انکار کیا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا، اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، تو اسی کے یعنی وہ انکار ہی ان کا اس قدر تھا، نبی کی، رسول کی نافرمانی ہی اس قدر تھی، اللہ تعالیٰ کی گستاخی ہی اس قدر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کو جہنم کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ تو جب اسی وقت سرٹیفکیٹ دے دیا تو کیا مطلب، اس قوم کے لیے کیا ضرورت ہے نماز کے احکام کی، روزے کے احکام کی، یا ان کو بتایا جائے کہ دیگر احکام کیا ہوتے ہیں۔ جی، دوسری بعثت موسیٰ علیہ السلام کی کون سی ہے؟ یہ بنو اسرائیل کے لیے تھی۔ پہلی تو فرعون اور اس کے سرداروں کے لیے نا، اور اس کا نتیجہ بھی دنیا میں بتا دیا گیا کہ انہوں نے جہنم میں جانا ہے۔ دوسری بعثت، آپ کا دوسرا مبعوث کیا جانا بنو اسرائیل کے لیے تھا۔ یہ اس وقت جب وہ بآسانی جو ہے سمندر کراس کر کے آگے نکل گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 رات جو ہے وعدہ کیا، اعتکاف کروایا انہیں،
اور اس کے بعد انہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَاب، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر کتاب دی. تو یہ تورات اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید دیا گیا، اور اس میں کئیوں نے مختلف قسم کی باتیں کی. کچھ نے کیا کہا کہ یہ جادوگر ہے، کچھ نے کیا کہا یہ نبی کی اپنی تصنیف ہے، کسی نے کیا کہا کہ یہ کسی آدمی سے سیکھ کر آ کر ہم پر پڑھتا ہے، کسی نے کیا کہا کہ ایسا کلام اس لیے پڑھتا ہے تاکہ ہم پر یہ حکمران بن جائے. تو ایرے غیرے اس طرح کی باتیں انہوں نے کی. اسی طرح فاختلف فی، موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب تورات ملی ہے اس میں بھی اس طرح کے اختلافات کیے گئے. کسی نے تسلیم کیا، کسی نے انکار کر دیا، کسی نے کچھ احکام کو مان لیا، کسی نے کچھ کو نہ مانا. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام پر جو حکم نازل ہوا تھا کہ آپ ارض مقدس جو شام ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جہاد پر نکلیں، تو اس کے مقابلے میں کچھ نے کیا کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، سورہ مائدہ آیت نمبر 24، کہ تو اور تیرا رب جاؤ، جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. تو یہ مختلف دور آئے ہیں اس قوم پر. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ دور ہے کہ وہ انکار بھی کر رہے ہیں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اچھے دور بھی آئے کہ جب یہ بنو اسرائیل غالب رہے، جیسا کہ اللہ کے نبی جناب یوشع بن نون علیہ السلام کا جو دور ہے یہ بہت زیادہ غالب تھے اس وقت. اسی طرح داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا دور ہے، تو کبھی یہ مغلوب بھی رہے. پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ اللہ کی کتاب میں انہوں نے ایسا اختلاف کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان کے 72 گروہ بن گئے تھے. 72 گروہوں میں یہ بٹ گئے تھے. اپنی خواہشات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی کتاب کے جو معانی ہے اس کے اندر تحریف کی، غلط تعویلیں پیش کرنا شروع کر دیں، معانی کو بدلنا شروع کر دیا، الفاظ میں تحریف جو ہے وہ کر دی. سورۃ المائدہ آیت نمبر 13 ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کلام کو اس کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں. اسی طرح کچھ نے کیا کیا کہ اپنے جو علماء اور درویش قسم کے لوگ تھے، راہبان، ان کو اللہ تعالیٰ کی کرسی پر بٹھا دیا. ان کے جو اقوال ہیں، ان کی جو فقہ ہے، ان کے جو فتاوی ہے، اس کو یہ درجہ دے دیا کہ وہ حلال بھی کسی کو قرار دے سکتے ہیں، اور اسی طرح کسی حرام چیز کو حلال، حرام کو حلال بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی جو اللہ تعالیٰ کے اختیار ہے وہ بندوں میں انہوں نے تقسیم کر دیا. سورۃ توبہ آیت نمبر 31 دیکھیں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، اور انہوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا. مراد یہ ہے کہ ان کے جو بنائے ہوئے بڑے راہبان، علماء اور درویش قسم کے لوگ تھے، وہ جب کوئی بات کرتے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے بات کرتے، لیکن اس کو اس طرح کا پیش دیتے، اس طرح اس کو مڑوڑ کر بیان کرتے کہ لوگ سمجھتے کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی کتاب بیان کر رہے ہیں. تو یہ ان میں مختلف گروہ بن گئے. سورہ آل عمران آیت نمبر 78 دیکھیں، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے کچھ ایسے گروہ بھی پھر ہیں، يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں کتاب اللہ کے ساتھ، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ وہ گمان کریں کہ واقعی کتاب اللہ ہم پر پڑھی جا رہی ہے، وما هو من الکتاب، جبکہ حقیقت میں وہ کتاب ہے نہیں. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ اس قدر ظالم تھے اپنی بات کر کے کیا کہتے، هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم آپ کو بات کہہ رہے ہیں. وما هو من عند اللہ، حقیقت میں وہ اللہ کی طرف سے بات ہی نہیں ہوتی تھی. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جانتے بوجھتے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بولتے تھے. تو یہ مختلف قسم کے لوگ جو ہیں ان میں پھر آئے ہیں. اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 79 دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. تو یہ ان میں سے کون لوگ تھے؟ پہلے تو کیسے لوگ تھے وہ آپ نے پڑھ لیا. اب کیا ہے، کچھ ایسے لوگ تھے وہ کتاب اللہ کو بدل دیتے تھے، اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس کی تحریف کر دیتے، اور ساتھ
چند روپے پیسے لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بدل دیتے تھے، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ یہاں یاد رکھیے، ساری چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں، کہیں ذہن میں یہ چیز نہ ہے کہ پہلے سارا ایسے گزرا ہے، آج بھی یہ ہے۔ اکثر ہمارے مولوی قسم کے جو لوگ ہیں، کچھ تو الحمدللہ ان پر اللہ کا احسان ہے، وہ صحیح بات جو ہے وہ آگے پہنچاتے ہیں۔ انہوں نے یہ کبھی نہیں دیکھا کہ میں جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں میرے والد کے مخالف ہے تو میں یہ نہ بیان کروں، یا میرے بچوں کے خلاف ہے، یا میرے اپنے خلاف ہے تو میں یہ بات کیوں بیان کروں۔ کچھ الحمدللہ علماء بہت زیادہ اچھی صفات کے مالک ہیں، لیکن کچھ چونکہ یہ شعبہ ایسا ہے، یہاں کچھ ایسے غلط قسم کے لوگ بھی دین کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کے سامنے نکلتے ہیں اور یوں وہ دین کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ایسے مولوی جو پیسوں کے لالچی ہوتے ہیں، ان کا کیا شیوا ہے کہ وہ لوگوں کے مطابق مسئلہ بیان کرتے ہیں، یعنی جو لوگوں کی تمنا ہوتی ہے نا اس کے بالکل عین مطابق وہ جواب دیتے ہیں، جبکہ ان کو پتا ہے کہ قرآن مجید کی واضح آیت اس طرح ہے، صرف وہ اپنی جیب گرم کرنے کے لیے یا لوگوں کو یہ باور کروانے کے لیے کہ اسلام بہت ہی زیادہ آسان دین ہے، اس طرح کی باتیں جو ہے وہ ذہن میں رکھ کر شاید لوگوں کے مطابق انہیں فتویٰ دے دیتے ہیں۔ تو یہ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو، اس کی کتاب کو چند روپے لے کر اس کو بدلنے والا عمل آج بھی رائج ہے۔ اس کی تھوڑی سی مثال بھی دیکھ لیتے ہیں۔ لوگ جو ہیں نا اسلام سے جو دور ہیں، ان کی یہ خواہش ہے، جیسے مثال کے طور پہ گانا بجانا ہے، میوزک ہے، ڈانس ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تو وہ جب آ کر مولویوں سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی یہ میوزک کے بارے آپ کا کیا خیال ہے، گانا بجانا کیسا ہے، ڈھول بجانا کیسا ہے، تو یہ مولوی بجائے اس بات کے کہ انہیں سمجھائیں کہ آپ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، نئے نئے آپ اسلام میں آ رہے ہیں، اسلام کے مسائل سیکھنا شروع کریں، تو یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں، جائز نہیں ہیں، حرام ہیں، بالکل حرام ہیں، یہ تعلیم دینے کی بجائے وہ کیا کرتے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں، جائز ہے جی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ لیکن بچنے کی کوشش کریں، بہرحال جائز ہے، اس طرح کے فتوے دیتے میں نے کئی نام نہاد مولویوں کو خود دیکھا ہے اور سنا ہے۔ اب دیکھیں کتنا یہ طوفان بدتمیزی ہے کہ جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ اللہ تعالیٰ کی واضح آیات ہیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ڈھول کا نام بھی لیا ہے، اس سے آپ نے منع فرمایا ہے، اور اس طرح قرآن مجید میں 4 آیات ہیں جو گانے بجانے اور آلات موسیقی جو ہے اس کی حرمت پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، احادیث بھی کافی ہیں۔ اسی طرح اب سے لے کر نبی علیہ السلام تک جو دیگر کئی ائمہ کرام ہیں ان کے اقوال بھی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واضح طور پر حرام کام ہے۔ اب چلیں یہ لوگ 4 اماموں کا نام لیتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں 4 نہیں بہت زیادہ امام ہیں، چلیں یہ 4 کا نام بھی لیتے ہیں، تو امام ابو حنیفہ ہوں، امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، یہ 4 امام کا نام لیتے، چاروں ائمہ کے نزدیک گانا بجانا، آلات موسیقی، یہ سارا کچھ بالاتفاق حرام ہے، بالاتفاق۔ لیکن آج کے جو اپنے آپ کو جدید قسم کا مولوی تصور کرتے ہیں، جدید قسم کا داعی اپنے آپ کو بناتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، جائز ہے، اور روایت کون سی پیش کرتے ہیں؟ وہ جو صحیح بخاری میں آتا ہے نا کہ ہن جویریات یکتبن، کس طرح الفاظ ہیں، بالدف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو جویریات بچیاں جو ہے وہ دف بجانا شروع ہو گئیں، تو کہتے ہیں جی دف بجانا جائز ہے، دف یہ پرات ہوتی ہے نا، پرات کو بجاتے ہیں ایک خاص انداز کے ساتھ، تو یہ جائز ہو گئی۔ اس مد میں ڈول بھی ہے، وہ بھی جائز ہو گیا۔ اب وہاں چونکہ کم علمی ہے، جہالت ہے، ایسے مولوی چونکہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے دین میں داخل ہوتے ہیں، اس لیے جو دین کی گہرائی والی باتیں ہیں وہ ان کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ اس کے لیے انہوں نے وقت نہیں لگایا، اس کو صحیح طور پہ سیکھا نہیں، اس کو سمجھا نہیں ہے۔ جاریتن عربی میں بچی کو کہتے ہیں، یاد رکھیے، عورت کو نہیں، بچی کو جاریہ کہتے ہیں۔ اور جاریہ کی اگر تصغیر بنائیں، یہ گرامر میں آپ پڑھتے ہیں، تصغیر بناتے ہیں کسی لفظ کی، جیسے رجل آدمی ہے اور اس کی تصغیر فعیل کے وزن پر بنتی ہے، رجل سے رجیل، رجل کا مطلب ہوتا ہے آدمی اور رجیل کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا سا آدمی۔
اسی طرح عابد عبادت گزار، عبادت کرنے والا، لیکن اسی کو فعیل کا وزن لائیں اس کے لیے عبید، اس کا مطلب ہوگا چھوٹا سا بندہ. ہاں عبد ہے بندہ اور اس کی آگے تصغیر بنائے عبید چھوٹا سا بندہ. نام ہمارے ہاں مشہور ہیں عبید اللہ، عبید الرحمن دیگر، تو یہ اسے تصغیر کہتے ہیں. جاریہ عام لفظ ہے، اس کا مطلب بھی بچی ہے، لیکن جویریہ کا کیا مطلب ہے؟ بالکل چھوٹی سی بچی. اب اگر اسی جویریات والے لفظ کو یہ لوگ سمجھ جائیں تو کبھی ایسی بات نہ کریں. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ دین کو بدنام کرنے کے لیے چونکہ یہ لوگ اپنے آپ کو حافظ کہتے ہیں، اپنے آپ کو قاری کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں، اس لیے دین کی جو گہرائی والی باتیں ہیں وہ ان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، لہذا دین کو بدنام کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو دین سے واقف لوگ ہیں نا صحیح، وہ بجائے اس کے کہ انہیں غصہ آئے، ان کے کم علمی پر اور ان کی جہالت پر وہ ہنس رہے ہوتے ہیں. یہ تو ایک مثال میں نے دی ہے، اس طرح اور کئی مثالیں آپ کو ملیں گی. آپ واضح قرآن میں خود بھی دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا ہے، لیکن کسی مولوی سے آپ جا کر پوچھیں تو وہ کوئی نہ کوئی آپ کو راہ دکھائی دے گا جس سے یہ پتا چلے گا، آپ یہ سمجھیں گے یار یہ اس کو بہت زیادہ علم ہے. دیکھیں قرآن کی واضح ہے اس طرح، لیکن یہ اس طرح بتا رہے ہیں. معلوم ہوا کہ اس نے اور کئی کتابیں پڑھی ہیں، جس وجہ سے چونکہ اس کا مطالعہ بہت زیادہ وسیع ہے اس لیے یہ بات کہہ رہے کہ یہ جائز ہے. آپ دوبارہ اس کے پاس جائیں گے، اور جس نے پہلی مرتبہ یہ آپ کو آپ کے آنے پر ہی بتا دیا نہیں بھائی قرآن نے کہا یہ چیز حرام ہے، تو میں تو قرآن کے آگے نہیں بول سکتا، حرام ہے، آپ اس کے پاس دوبارہ نہیں جائیں گے یار یہ مولوی صاحب جو ہے نا بہت خشک سے ہیں. تو یہ میں تھوڑا سا یہاں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اس وقت بھی تھیں اور اب بھی آہستہ آہستہ یہ چیزیں نہیں بلکہ پوری طرح عام ہے. جو عالم بھی، جو مولوی اپنے آپ کو سمجھنے والا لوگوں کے ذہنوں کے مطابق انہیں مسئلے بتاتا ہے، اس کو لوگ بہت زیادہ اچھالتے ہیں کہ یہ بہت بڑے عالم صاحب ہیں، بہت بڑے مولوی صاحب ہیں. یہ ہمارے سوشل میڈیا کے یا ہمارے پرنٹ میڈیا کے، ہمارے کسی بھی میڈیا کے، ہمارے کسی بھی مسجد کے سب سے بڑے عالم یہ ہیں. کیوں؟ یہ لوگوں کی نفسیات کو سب سے زیادہ سمجھتے ہیں. یاد رکھیے یہ لوگ بالکل دین کو بدنام کر رہے ہیں. قرآن میں جو آ گیا اس سے آگے نہیں ہونا چاہیے، حدیث میں جو آ گیا بس سر آنکھوں پر، اس سے آگے ایک لفظ بھی نہ بولیے، کہیں یہ نہ ہو وہ کل قیامت کے دن وبال جان بن جائے. جی تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ہم تذکرہ جو ہے وہ پڑھ رہے تھے. تو جیسے آپ نے پڑھا کہ کئی لوگ بدل گئے، مختلف قسم کے دور آئے، وہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ کچھ لوگ صراط مستقیم پر بھی قائم تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور ان کی سنت پر بغیر کسی تبدیلی، بغیر کسی تحریف کے عمل کرتے تھے. ہاں یہ لوگ پھر نجات پانے والے ہیں الحمدللہ. سورۃ المائدہ آیت نمبر 66، منہم امۃ مقتصدہ وکثیر منہم ساء ما یعملون. ان میں سے ایک جماعت درمیانے راستے والی ہے اور ان میں سے بہت سے لوگ برا ہے جو وہ کر رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے وہ نقشہ بیان کیا کہ ان میں سے کچھ لوگ اعتدال پسند بھی ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تورات کے اندر یا اسی طرح جو سنت موسیٰ علیہ السلام ہے اس کے مطابق بھی عمل کرتے رہے ہیں. تو یہ جو اس آیت سے پہلے، جی صفحہ پیچھے کریں، آیت دیکھیں، وہی جو اللہ تعالیٰ نے پہلے وہ شقی اور سعید کا ذکر کیا ہے. ہاں یہ آیت نمبر دیکھیں 106، فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَهِيرٌ وَشَفِيقٌ، اور آگے بھی خالدین والی آیت ہے. تو ہاں جی اس کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل سعادت اور اہل شقاوت کا حال بیان کرنے کے بعد آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تسلی دی ہے کہ اگر آج یہ لوگ آپ پر نازل شدہ کتاب کے بارے میں مختلف طرح کی باتیں کرتے ہیں تو آپ غمگین نہ ہوں، پریشان نہ ہو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس سے پہلے تورات کو بھی یہ لوگ جھٹلاتے رہے ہیں، تورات کے بارے میں مختلف باتیں کرتے رہے ہیں، اس لیے قرآن کے خلاف اگر کوئی یہ بات کرتے ہیں تو آپ بہت زیادہ پریشان مت ہوں. جی اسی آیت میں جو آگے فرمایا ہے کہ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو جہاد کا حکم نازل ہوا اس کے مقابلے میں انہوں نے کیا کہا تھا؟ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. تو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کسی نبی پر بھی جہاد کا حکم نہیں تھا، اس لیے رسول کی نافرمانی پر
آسمان سے عذاب اتر آتا تھا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے چونکہ انہوں نے نافرمانی کی ہے، چاہیے تو کیا تھا ان پر بھی عذاب اتر آتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے سے چونکہ ہمارے ہاں بات طے شدہ ہے اس لیے ہم اس کو مؤخر کرتے ہیں. مراد یہ ہے کہ اس وقت ان پر عذاب نہیں آیا. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ بالکل بھی عذاب نہیں آیا، بلکہ محدود پیمانے پر اللہ تعالیٰ کی سزا یا اس کا کچھ جو ہے عذاب وہ آیا بھی ہے، جیسا کہ اصحاب سبت پر برسا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہماری امت میں بھی کچھ ایسے واقعات پیش آئیں گے. تو یہ اس کا مطلب ہے. آگے کہا کہ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. اس سے بعض مفسرین نے جو تفسیر کی ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تورات کے بارے میں بے چین تھی، شک میں مبتلا تھی. یعنی نہ ان کو تورات کے سچا ہونے کا یقین تھا اور نہ ہی اس کے جھوٹے ہونے کا یقین تھا. نہ ہی وہ صحیح طور پہ انکار کر سکتے تھے اور نہ ہی صحیح طور پہ وہ اقرار کر رہے تھے. جی آگے باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ كُلًّا، وَإِنَّ اور بے شک، کلن ہر ایک کو، لما اس وقت تک، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ ضرور بھی ضرور انہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، پورا پورا بدلہ دے گا ربک تیرا رب، اعمالہم ان کے اعمال کا، انہو بے شک وہ، بما اس وجہ سے جو، یعملون وہ کرتے ہیں، خبیر خوب خبردار ہے. اور بے شک ان سب کو جب وقت آئے گا تو یقین تیرا رب انہیں ان کے اعمال پر ضرور پورے پورے بدلے دے گا. بے شک وہ اس سے جو وہ کر رہے ہیں پوری طرح باخبر ہے. جی وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، اس میں کلن جو ہے نا، کلن کے اوپر جو تنوین آپ کو نظر آ رہی ہے کلن، تو یہ آپ گرامر میں پڑھتے ہیں کہ اسے کہتے ہیں تنوین عوض، یعنی تنوین عوض کی ہے تو اس کا مضاف الیہ جو ہے محذوف ہوتا ہے. تو یہاں اس کا اصل کیا ہوگا وَإِنَّ، اور آگے جو کلن ہے اصل میں یہ ہوگا کلہم، یعنی وہ تمام کے تمام، سب کے سب، یا کل ہؤلاء یہ سب لوگ، یا اس طرح کا اس کا مضاف الیہ نکالا جائے گا. تو اس کے ساتھ جو ہے معنی میں تاکید وہ پیدا ہوتی ہے. دوسرا جو بولا ہے لما، اس کا مطلب ہوتا ہے جب. تو یہ آپ گرامر میں پڑھتے ہیں کہ یہ حرف شرط ہوتا ہے. تو جو شرط ہوتا ہے نا اس کی جزا بھی ہوتی ہے، وہ بھی آپ نے پڑھا ہے. تو شرط جو ہوتی ہے اس کی جزا یہاں ویسے تو عام لفظوں میں موجود ہوتی ہے، جیسے ان تضرب اضرب، اگر تو مارے گا تو میں بھی ماروں گا. آپ دیکھیں ان تضرب، اگر وہ تو ہو لیکن اضرب آگے نہ ہو تو اس کا مطلب کیا ہوگا ان تضرب، اگر تو مارے، آگے جملہ ہی مکمل نہ ہو. اسی لیے اس کا شرط کی کوئی نہ کوئی جزا آپ نے پڑھا کہ ہوتی ہے. تو یہاں اس کی جزا وہ کیا ہے لا یوفینہم. جی تو یہ لما حرف شرط ہو گیا، تو لا یوفینہم جو ہے یہ اس کی شرط ہے. تو آگے جو ہے اس کی جزا بلکہ محذوف شرط جو ہے وہ لما کے معنی کے مطابق چونکہ نکالی جائے گی. تو وہ کیسے آ جائے گی لما جاء اجلہم، معنی کیا ہو جائے گا بے شک یہ سب لوگ جب ان کا وقت آئے گا تو یقیناً انہیں ان کا رب ان کے اعمال کا ضرور پورا پورا بدلہ دے گا. تو یہ جو لوگ تھے نا یہ قیامت کے منکر تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا نا، جملہ استعمال کیا، اس میں کئی طرح کے ساتھ تاکید پیدا ہوتی ہے. جیسے انا شروع میں بولا گیا کہ ہاں آیت کی شروع کیسے ہو رہی ہے وَإِنَّ، تو انا جو ہے یہ آپ پڑھتے ہیں تاکید کے لیے ہوتا ہے. اور اس طرح آگے لام تاکید ہے، پھر نون ثقیلہ ہے، لا یوفینہم لام تاکید کا، پھر آگے اسی طرح جو لما ہے اس کی وہ اس کا محذوف کر دینا، اس سے بھی معنی کے اندر تاکید وغیرہ وہ بھی پیدا ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ یعنی تاکیدن کہہ رہے ہیں کہ وہ جو فیصلے کا دن ہے وہ آنے والا ہے جس دن اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. اور آگے کیا کہا انہ بما یعملون خبیر، کہ وہ جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پوری طرح باخبر ہے.
وہ نیک عمل ہو، برا عمل ہو، چھوٹا عمل ہو، بڑا ہو، جیسا تیسا بھی ہو، سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو یہ آپ نے پہلے بات پڑھی ہے، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے نا اس کو محدود کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جو بڑی بڑی چیزیں نا اس کا علم ہوتا ہے، چھوٹی کا علم نہیں ہوتا۔ تو اس کا رد آپ نے پہلے بھی پڑھ لیا ہے، اور یہاں آپ پھر دیکھ لیں کہ خبیر کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ خبر رکھنے والا، پوری طرح باخبر۔ تو جو پوری طرح باخبر ہوتا ہے وہ ایک ایک چیز سے باخبر ہوتا ہے، اس لیے جو چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ جی آگے فرمایا فاستقم، پس آپ ثابت قدم رہیے، استقامت اختیار کیجیے، کما جیسا کہ امرتا آپ کو حکم دیا گیا ہے، ومن اور وہ بھی جس نے تابا توبہ کی معاکا آپ کے ساتھ، ولا تطغوا اور آپ سرکشی نہ کریں، انہ بے شک وہ بما تعملون جو تم کر رہے ہو بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ پس تو خوب ثابت قدم رہ جیسے تجھے حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے تیرے ساتھ توبہ کی ہے، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ جی اس آیت کریمہ میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا فاستقم کما امرتا، یہ جو فاستقم ہے اس کے متعلق مفسرین نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ تو آپ جو ہے جو آپ کے ہاں تفاسیر ہیں اس میں بھی اس لفظ کو تفصیل کے ساتھ آپ نے انشاءاللہ پڑھنا ہے۔ تو فاستقم اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے آپ نے پڑھا ہے کہ فعل کے شروع میں جب سین اور تا آ جائے تو اس کے اندر طلب کا معنی آ جاتا ہے، اسے گرامر کی روح سے آپ صرف میں پڑھیں گے طلب ماخذ۔ مطلب کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے سیدھا اور قائم رہنے کی درخواست کیجیے، قائم رہنا اللہ تعالیٰ سے طلب کیجیے۔ کچھ نے کیا کہا ہے کہ یہ سین اور تا کا جو اضافہ ہے یہ مبالغے اور تاکید کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو استقامت ہے نا، امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ استقامت دائیں یا بائیں طرف ہونا یہ نہیں، بلکہ بالکل سیدھا چلنے کو استقامت کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو استقامت ہے حق ہے باطل ہے، اور اس کے کناروں میں افراط اور تفریط ہے، تو ان سب سے بچ کر جو بالکل حق ہے اس پر چلنا، یہ استقامت ہوتا ہے۔ امام رازی نے کہا ہے کہ ایک مثال سے سمجھو، دھوپ اور چھاؤں ہے، سایہ، دھوپ اور چھاؤں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس کو بار بار معلوم کرتے رہنا یہ کس قدر مشکل ہوتا ہے، تو وہ استقامت ہے۔ تو یہ سیدھا رہنا، یہ اس کا مطلب اور مفہوم ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث جو آپ نے پہلے بھی پڑھی ہے، 2397 نمبر، سورہ ہود کے آغاز میں ہی آپ نے پڑھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا، جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں، بہت زیادہ آپ پریشان رہتے ہیں، کیا وجہ ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں آپ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو اس کا سبب جو ہے کئی مفسرین اور علماء نے بیان کیا ہے کہ چونکہ اس میں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے واقعات اور ان کی قوموں پر عذاب وغیرہ کا ذکر ہے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے نہیں ہوئے، بلکہ وجہ کیا تھی آپ کے بوڑھے ہونے کی، بار بار سورہ ہود کو تلاوت کرنے کی، کہ اس میں جو حکم اللہ نے یہ والا دیا نا، فاستقم کما امرت، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس پر آپ ثابت قدم رہیے، اس آیت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہوئے۔ جی تو باقی جو استقامت ہے یہ کیا ہوتی ہے آپ جانتے ہیں، یہ بہت زیادہ جامع لفظ ہے جس میں تقریباً پوری شریعت ہی آ جاتی ہے۔ عقائد دیکھ لیں، عقائد کے معاملے میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر صحیح طرح ایمان رکھنا، نہ اس کی کسی صفت کا انکار کرنا، نہ اس کی کسی صفت کو کسی مخلوق کی صفت کے ساتھ تشبیہ دینا، اور اسی طرح اعمال ہیں، کسی حکم کو نہ بالکل کلیتاً چھوڑ دینا، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا، جیسا کئی لوگ آپ سے آگے بڑھ جاتے ہیں، جو کام آپ نے کیا نہیں اس کو بھی دین سمجھ کر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
اسی طرح اخلاقیات میں دیکھیں تو بخل نہ کرنا یا بہت زیادہ اسراف نہ کرنا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے بلکہ جو دین کا صحیح راستہ ہے اس کے مطابق قدم بقدم چلنا، یہ استقامت ہے۔ سفیان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا ہے اللہ کے رسول، آپ مجھے اسلام کے حوالے سے کوئی ایسی بات بتلا دیں کہ آپ کے بعد مجھے کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، اللہ پر ایمان لے آؤ، ثم استقم، پھر اسی پر قائم رہو، ثابت قدم رہو اسی پر۔ اور یاد رکھیے جیسے استقامت کا قرآن مجید میں حکم یہاں دیا ہے تو یہ نبی علیہ السلام کو نہیں بلکہ سب کے لیے ہی یہ حکم ہے۔ استقامت جو اختیار کرتا ہے دین کے معاملے میں، جو ہمیشگی اختیار کرتا ہے، سب سے پہلے تو آپ وہ ابو طالب کے جو بیٹے ہیں سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ، ان کی وہ حدیث پہلے سماعت فرمائیں جو مسند ابی یعلا کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 6771 میں بیان فرماتے ہیں کہ قریش کے لوگ میرے والد ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور ان سے کیا کہتے ہیں کہ آپ کا جو بھتیجا ہے اس نے ہماری مجلسوں اور کعبہ میں ہمارا جینا حرام کر دیا ہوا ہے۔ خیر اس میں کئی انہوں نے سخت باتیں بھی کہیں، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جاؤ وگرنہ آپ بھی اس لپیٹ میں آ جاؤ گے، اس طرح کی عجیب و غریب باتیں انہوں نے کافی کی۔ اس کے مقابلے میں دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہے ہیں، تو دین کے مقابلے میں ڈٹ جانا یہ استقامت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے لوگ جو مرضی کہتے رہیں، کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 30 دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر خوب قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور اس جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے جو دین کے معاملے میں استقامت اختیار کرتے ہیں۔ جی فاستقم کما امر سے آگے کیا فرمایا ہے آیت کے آخر میں دیکھیں، ولا تطغوا، اور آپ سرکشی نہ کرو۔ جی طغا یطغا طغیانا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حد سے بڑھنا۔ تو یہاں مراد کیا ہوگا کہ شریعت کی اطاعت کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے جو حدیں مقرر کی ہیں انہی کے اندر رہو، ان حدوں سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرو، یعنی زندگی کے کسی معاملے میں بھی ان کی جو حد اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے اس سے آگے نہ بڑھو۔ اس حوالے سے صحیح بخاری حدیث نمبر 5063 دیکھیں، اس حدیث سے انشاءاللہ اس آیت کا جو لفظ ہے ولا تطغوا اس کا مزید مطلب واضح ہوگا۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے دریافت کرنے کے لیے کچھ لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے اور آ کر سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیسے کرتے تھے۔ جب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم تر سمجھا، کم تصور کیا، اور کیا کہنے لگے، وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت ہو، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ان کے تو اگلے پچھلے گناہ وہ تو معاف کر دیے گئے تھے۔ قال احدهم، ایک ان میں سے کہنے لگا، اما انا فانی اصلی اللیل ابدا، میں جو ہوں نا ہمیشہ رات بھر نماز ہی پڑھتا رہا کروں گا۔ جی وقال آخر، اور دوسرے نے کیا کہا، انا اصوم الدہر ولا افطر، میں ہمیشہ روزہ ہی رکھوں گا اور چھوڑوں گا نہیں۔ وقال آخر، اور تیسرے نے کیا کہا، انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، میں ہمیشہ عورتوں سے دور ہی رہوں گا، کبھی کسی عورت سے نکاح نہیں کروں گا۔ تو یہ باتیں کہہ کر وہ چلے گئے۔ فجاء الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال،
انتم الذین قلتم کذا و کذا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور ان سے پوچھا انتم الذین قلتم کذا و کذا، اور یہ باتیں آپ نے کہی ہیں. اما واللہ، یاد رکھو اللہ کی قسم ہے، انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ لیکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء. آپ فرماتے ہیں یاد رکھو اللہ کی قسم ہے، بے شک میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور اس سے بہت زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں، ڈرنے والا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھو میں روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، میں نماز پڑھتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں. اور آگے کیا ارشاد فرمایا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے، میرے طریقے سے اعراض کیا، منہ موڑا، وہ مجھ سے نہیں ہے. جی ہاں، پیچھے جو پڑھا ہے فاستقم کما امرت، استقامت اور ولا تطغوا، یہ دونوں کو اگر آپ ملا کر سمجھیں اس کا مطلب کیا ہے کہ دین کی جو حد اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہیں بالکل ان پر قدم بقدم چلنا، یہ استقامت ہے. اور اس سے جو دائیں بائیں ہونا یہ طغیانی ہے، اور اس سے منع کیا گیا ولا تطغوا کہہ کر کہ آپ نے کوئی طغیانی، کوئی اس طرح کا کام نہیں کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو واضح حدیں ہیں انہی کے اندر رہ کر اسلام کے مطابق عمل کرنا ہے. جی آگے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا، اور آپ مائل نہ ہو جاؤ، إِلَى الَّذِينَ، ان لوگوں کی طرف، ظَلَمُوا، جنہوں نے ظلم کیا، فَتَمَسَّكُمْ، وگرنہ چھوئے گی تمہیں، النَّارُ، آگ، وما لکم، اور نہیں ہوں گے تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، من اولیاء، کوئی بھی دوست، ثم لا تنصرون، پھر تم مدد نہیں کیے جاؤ گے. اور ان لوگوں کی طرف مائل نہ ہونا جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ تمہیں آگ آ لپیٹے گی، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں ہوں گے، پھر تمہیں مدد بھی نہ دی جائے گی. جی ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا ان کی طرف آپ مائل نہ ہوں. تو یہ جو را کاف نون رکن، اس کا مطلب ہوتا ہے مائل ہونا. تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا. اچھا، ایک ہوتا ہے الذین ظلموا اور ایک ہوتا ہے الظالمین. الذین ظلموا کا مطلب ہوتا ہے جنہوں نے کبھی کبھار ظلم کیا، یعنی ظلم کیا خواہ وہ کبھی کبھار ہو. الظالمین جو ہیں وہ ہمیشہ ظلم کرنے والے ہیں، جن کی روش ہی یہ ہے ظلم کرنا. ان میں بہت زیادہ فرق ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ جنہوں نے خواہ کبھی کبھار ہی ظلم کیا، آپ ان کی طرف مائل بھی نہ ہوں. باقی جو الظالمین ہیں جن کی روش ہی یہ ہے، تو ان کی طرف مائل ہونا اس کا آپ خود ہی اندازہ کر لیں کتنا بڑا جرم ہے. جی دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ ظلم والوں کی طرف مائل ہونا، اس سے اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور خود کسی پر ظلم کرنا وہ کتنا بڑا جرم ہوگا. جی صحیح مسلم حدیث نمبر 2577 دیکھیں، حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر دیا ہے اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو میں نے حرام قرار دیا ہے، فلا تظالموا، تو ایک دوسرے پر تم ظلم مت کرو. اسی طرح سے مسلم حدیث نمبر 2578 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی موجود ہے. آپ فرماتے ہیں اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن کئی اندھیرے لائے گا. جی تیسری بات یہ یاد رکھیے کہ ظلم جو ہے نا یہ عام لفظ ہے، اس کے اندر شرک بھی شامل ہے اور دیگر جو تمام ظلم وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. تو مراد کیا ہے کہ ان کی طرف مائل نہ ہوں، یعنی ان کے ساتھ دوستی نہ رکھیں، محبت نہ کریں، چاہے وہ کافر ہوں یا نام نہاد مسلمان. جی آگے فرمایا فتمسکم النار، وگرنہ تمہیں آگ چھوئے گی. تو اس سے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں ظالم حکمران،
ظالم قسم کے سردار اور ظالم قسم کے جو چودھری لوگ ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھنا یہ منع ہے۔ ہاں ان کے شر سے بچنے کے لیے یا مصلحت عامہ یا عام کسی دعوت دین کی ضرورت اور اس کے تقاضوں کی وجہ سے ان کے ساتھ میل جول رکھا جا سکتا ہے، باقی بغیر کسی وجہ کے ہی ان کی تعریفیں کرتے رہنا، ان کے گیت گاتے رہنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ محبت کرنا، تو یہ ساری چیزیں اس آیت کی روح سے ناجائز ہیں۔ آگے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، وَأَقِم اور آپ قائم کریں الصَّلَاةَ نماز، طَرَفَيِ النَّهَار دن کے دونوں کناروں میں، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ اور رات کی کچھ گھڑیوں میں، ان الحسنات بے شک نیکیاں یذہبن دور کر دیتی ہیں السیئات برائیوں کو، ذالک یہ ذکریٰ نصیحت ہے للذاکرین یاد رکھنے والوں کے لیے۔ اور دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم کر اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ یاد کرنے والوں کے لیے یاد دہانی ہے۔ جی اس آیت سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے دین پر استقامت کا حکم دیا ہے، طغیانی اور ظالموں کی طرف میلان اور ان سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اقامت صلاۃ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اپنا قائم کریں، صبر کریں اور دیگر کام کریں، اس کے ساتھ جو ہے آپ دین پر قائم بھی رہیں گے اور آپ میں طغیانی بھی نہیں آئے گی، ظالموں کی محبت بھی دل میں نہیں آئے گی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ تو نماز قائم کیجئے، یہ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنی چاہیے نماز، اس طرح جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 631، صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ دوسرا یہاں سے یہ یاد رکھیے کہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ اسلام نے نماز پر زور دیا ہے۔ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5 ارکان ہیں نا، تو 4 جو ارکان ہیں نا، کلمہ پڑھنا ہے، توحید وغیرہ کا اقرار ہے، اسی طرح رمضان کے روزے ہیں، توحید کا اقرار تو ایک مرتبہ ہی ہو گیا، رمضان کے روزے سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں اور اس کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں۔ بازار ہمیں کو کہتا رہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، گھر جا کر کھاتا پیتا رہے، ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس طرح حج ہے، وہ سال میں ایک مرتبہ فرض ہے، کوئی دکھانے کے لیے جا کر حج کر رہے ہو اندر سے کافر اور ہمیں کہ میں حج پر جا رہا ہوں۔ زکوٰۃ سال کے اندر ایک مرتبہ دینی، وہ بھی اس پر جو صاحب استطاعت ہے، اچھا وہ دے گا پھر بھی ہمیں پتہ نہیں چلنا، ممکن ہے وہ چھپ کر دے دے یا دے ہی نہ۔ تو نماز جو ہے یہ ایسا معاملہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی مسلمان ہے یا نہیں، کیونکہ اس کے بغیر یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ آدمی، اس کا اسلام جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ اور نماز ایک تو فرض ہے، دوسرا مسجد کے اندر آ کر پڑھنا فرض ہے۔ تو یہاں سے واضح طور پر آدمی پتہ لگا سکتا ہے کہ یہ آدمی صحیح مسلمان ہے یا نہیں، اس لیے نماز کا حکم قرآن مجید میں کئی مرتبہ ہے۔ آگے جو فرمایا طرفی النہار، یہ اصل میں طرفین تھا، النہار کی طرف اس کو جب اس کی نسبت کی ہے تو نون وہ گر گیا، طرفی النہار ہو گیا۔ تو دن کے 2 کنارے، طلوع فجر سے غروب آفتاب تک، تو یہ اس میں 3 نمازیں آ جاتی ہیں۔ زوال سے پہلے والے کنارے میں فجر، اور زوال کے جو بعد والا کنارہ ہے اس میں ظہر اور عصر، 3 نمازیں اس کے اندر آ جائیں گی، طرفی النہار جو حکم دیا۔ اور آگے جو فرمایا زلفن، یہ زلفتن کی جمع ہے، جیسے کمرے کے لیے غرفتن ایک کمرہ اور غرفن زیادہ کمرے، اسی طرح زلفن اور زلفتن اس کی واحد ہے۔ تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے قریب، جیسا کہ سورۃ الشعراء میں فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، متقیوں کے لیے جنت قریب کر دی گئی۔ اسی طرح مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، تو یہ زلفا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قریب۔ تو اس سے مراد مغرب اور عشاء کی نماز مراد ہے، کیونکہ وہ دن کے زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ اس طرح اس آیت کریمہ میں 5 نمازیں
جمع ہو جاتی ہیں، جن کا حکم یعنی قرآن مجید میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا حکم دیا ہے۔ آگے جو فرمایا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا استقامت کا، ظالموں سے دور رہنے کا، اور اس میں پھر مدد دینے والی چیز آگے کیا بتائی، واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، تو اب اس کی وجہ آگے بیان کر دی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جناب ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جامع ترمذی کی صحیح حدیث 1987 نمبر پہ موجود ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، برائی کے بعد ساتھ ہی نیکی کریے، یہ اسے مٹا دے گی۔ تو نماز بھی ایک ایسی ہی نیکی ہے جس کے ساتھ جو گناہ ہیں وہ مٹ جاتے ہیں۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک آدمی سے غلطی ہو گئی، پریشان ہو کر، نادم ہو کر اپنی غلطی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا، اب کیا کروں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ان الحسنات یذہبن السیئات۔ تو اس آدمی نے کہا ہے اللہ کے رسول یہ صرف میرے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا لجمیع امتی کلہم، یہ حکم میری ساری امت کے لیے ہے۔ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 526 میں یہ واقعہ موجود ہے۔ جی آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ، اور آپ صبر کیجئے، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، لا یضیع، نہیں ضائع کرتا، اجر المحسنین، نیکی کرنے والوں کا اجر۔ اور آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ جی نماز کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو ہے استقامت علی الحق اور ظلم کی طرف میلان سے روکتی ہے، وہ کیا ہے؟ صبر۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 45 میں بھی فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 10 میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صرف صبر کرنے والوں ہی کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ تو یہ صبر جو ہے، اس پر اگر ہم تفصیل کے ساتھ بھی گفتگو کریں تو کافی وقت لگ جائے گا۔ تو صبر آپ جانتے ہیں دین کے معاملے میں ہو یا عام معاملے میں، اس کے بہت زیادہ اچھے نتائج ہوتے ہیں صبر کے۔ جی آگے دیکھیں فلولا، تو کیوں نہیں، کانا ہوئے، من القرون، ان امتوں میں سے، من قبلکم جو تم سے پہلے تھیں، اولو بقیتن، کچھ بھلائی والے لوگ، ینہونا، وہ منع کرتے، عن الفساد، فساد کرنے سے، فی الارض، زمین میں، الا قلیلا، سوائے تھوڑے سے، ممن، ان لوگوں میں سے جن کو انجینا، ہم نے نجات دی، منہم، ان میں سے، واتبع، اور پیچھے لگے، الذین، وہ لوگ، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، ما، ان چیزوں کو جو، اترفو، وہ سب آسودگی دیے گئے، فیہا، اس میں، وکانو، اور وہ تھے، مجرمین، جرم کرنے والے۔ پھر ان امتوں میں سے جو تم سے پہلے تھی، کچھ بچی کھچی بلائی والے لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد سے منع کرتے، سوائے تھوڑے سے لوگوں کے جنہیں ہم نے ان کے ساتھ نجات دی، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اور ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے جن میں انہیں عیش و آرام دیا گیا، تو وہ مجرم تھے۔ جی لولا، لولا کا جو ہے 2 مطلب اس کے بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک مطلب کیا ہوتا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا ہے، جیسے لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے، تو یہ لولا، اگر یہ نہ ہوتا۔ دوسرا مطلب کیا ہوتا ہے، ہلا کے معنی میں، یعنی ایسا کیوں نہ ہوا، تو یہ ترغیب کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا آگے یہ جو قرن کا لفظ بولا ہے، من القرون، قرن جو ہے نا ایک نسل کے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ لفظ عموماً ایک صدی پر بولا جاتا ہے قرن۔ آگے جو فرمایا اولو بقیہ، اچھی عادات اور خصائل والے اور عقل والے لوگ اس سے مراد ہیں۔ اصل میں یہ جو بقیہ ہے نا، یہ ان نفیس اور منتخب چیزوں کو کہا جاتا ہے جنہیں انسان اپنے فائدے کے لیے بچا بچا کر رکھتا ہے۔ تو یہ لفظ ہمارے کسی بہت بڑے عالم دین پر بھی بولا جاتا ہے، جیسے آپ سنتے ہیں
اشتہارات پر نام لکھا ہوتا ہے مولانا فلاں فلاں، ایک لفظ آپ دیکھتے ہوں گے لکھا ہوتا ہے بقیت السلف. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پہلے لوگوں میں سے بہترین آدمی ہیں یہ ہمارے. تو اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتا کہ جب اس قوم میں اہل خیر بھی موجود ہوں جو وقتاً فوقتاً اصلاح کی کوشش وغیرہ کرتے رہیں، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اپنے عذاب نہیں بھیجتا. جیسا کہ اگلی آیت کو بھی ساتھ ملائیں تو بات واضح ہوگی. وما كان ربك ليهلك القرى، وما كان اور نہیں ہے ربک آپ کا رب ليهلك القرى کہ وہ بستیوں کو ہلاک کرے بظلم ظلم سے، واهلها اس حال میں کہ اس کے رہنے والے مصلحون اصلاح کرنے والے ہوں. جی دونوں آیتوں کو سامنے رکھیں تو پھر مطلب کیا سمجھ آتا ہے کہ جب تک کسی قوم کے اصحاب جو عقل مند ہیں نیکی کا حکم دیتے رہیں برائی سے روکتے رہیں تو اللہ تعالیٰ عموماً اس وقت تک لوگوں پر عذاب نہیں بھیجتا، انہیں ہلاک نہیں کرتا. اسی لیے تو سورہ آل عمران میں فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جی آگے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، ولو اور اگر شاء چاہتا، ربک آپ کا رب، لجعل ضرور بنا دیتا الناس لوگوں کو امتن واحدتن ایک ہی امت، ولا یزالون اور وہ ہمیشہ رہتے مختلفین اختلاف کرنے والے. اور اگر تیرا رب چاہتا تو یقیناً سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا اور وہ ہمیشہ مختلف رہیں گے. یہ آیت کریمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش تھی کہ یہ سارے لوگ ہی مسلمان ہو جائیں، اس کے جواب میں ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. اگر ایک بھی بنا دیتا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اختلاف کرنے والے ہی ہوتے. پیدائش کا مقصد کیا تھا جنوں انسانوں کے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، آزمائش، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ پہچانے کہ کون ایمان والے ہیں اور کون نہیں ہے. جی اس سے اگلی آیت کو ساتھ ملائیں پھر مزید تھوڑا سا معنی واضح ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، یہ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے. آگے کیا فرمایا إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، مگر جس پر تیرا رب رحم کرے. وَلِذَلِكَ اور اسی لیے خَلَقَهُمْ اس نے انہیں پیدا کیا ہے. وَتَمَّتْ اور پوری ہوئی کلمۃ ربک تیرے رب کی بات، لَأَمْلَأَنَّ میں ضرور بھی ضرور بھروں گا جہنم جہنم کو من الجنہ جنوں سے والناس اور انسانوں سے اجمعین سب کے سب. جی تو یہ اس کو ساتھ ملائیں تو پھر معنی تھوڑا سا واضح ہوتا ہے. ابو داود حدیث نمبر 4597 آپ سامنے رکھیں. جناب معاویہ بن سفیان، معاویہ ابو سفیان کے جو بیٹے ہیں رضی اللہ عنہما، وہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا الا ان من قبلکم من اہل الکتاب افترقوا علی 72 ملۃ وان هذه الملة ستفترق على 73 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم سے جو پہلے لوگ اہل کتاب ہیں افترقوا علی 72 ملہ، 72 ملتوں میں 72 گروہوں میں وہ جدا ہو گئے، اور یہ جو میری ملت ہے، میری جو امت ہے، ستفترق علی 73 یہ 73 فرقوں میں بٹے گی. 72 فی النار 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، وواحدۃ فی الجنہ اور ایک گروہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا. تو یہاں سے یاد رکھیے جو گروہ جنت میں جائے گا اسی کو الجماعہ کہتے ہیں، جیسا کہ باقی حدیثوں سے بھی اس بات کا اس بات ہوتا ہے. تو الجماعہ کون سے لوگ ہیں؟ ہر کوئی فرقہ جو بھی نیا بنتا ہے وہ اپنے آپ کو الجماعہ ہی تصور کرتا ہے، ہم الجماعہ والے ہیں. تو یاد رکھیے نام رکھ لینے کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ گدھا ہے نا، اس کو آپ کل سے بکری کا نام دے دیں کہ یہ بکری ہے، یہ بکرا ہے، تو کیا گدھے کو بکری کہہ لینے سے اس کا گوشت حلال ہو جائے گا؟
کبھی بھی نہیں. اس لیے نام کے اندر کچھ بھی نہیں رکھا ہوا. میں کہوں میں اہل الحدیث ہوں یا کہوں اہل سنہ سے ہوں، بریلوی ہوں یا کہوں دیوبندی ہوں یا کہوں شیعہ ہوں یا فلاں ہوں، نام رکھ لینے کے ساتھ کچھ نہیں بنتا. میں اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتا رہوں لیکن نماز پڑھوں نہ، نماز سے کمپرومائز کرتا جاؤں، قرآن کو صحیح طور پہ مانوں نہ، حدیث کو صحیح طور پہ پڑھوں نہ سمجھوں نہ اس پر عمل کروں، میں کہاں کا مسلمان ہوں؟ میں کہاں سے اپنے آپ کو اہل الحدیث کہہ سکتا ہوں کہ میں حدیث مانتا ہوں؟ میں کہاں سے اپنے آپ کو اہل سنہ کہہ سکتا ہوں کہ میں سنت کی پیروی کرتا ہوں؟ اس لیے نام رکھ لینے کے ساتھ کچھ نہیں بنتا. الجماعہ میں صرف وہی لوگ آئیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پوچھا گیا نا الجماعہ سے کون سے لوگ مراد ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یہ الجماعہ کا رستہ ہے. اب ہمیں خود دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ کیا تھا، صحابہ کرام کس چیز پر عمل کرتے تھے، انہی ساری چیزوں کو کھنگالیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالیے، انشاءاللہ آپ الجماعہ میں شامل ہیں. کسی امیر کی بیعت کر لینا، کسی کو اپنا امیر سمجھ لینا اور اس کے پیچھے چلتے رہنا، کسی جماعت میں داخل ہونا ضروری نہیں ہے. صحابی رسول نبی علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول قیامت کے قریب بڑی جماعتیں بن جائیں گی، بڑے گروہ بن جائیں گے، آپ جو فرماتے تو ہم اس وقت کیا کریں؟ آپ نے فرمایا تھا فاعتزل عن تلک الفرق، آپ نے فرمایا تھا ان تمام فرقوں سے جدا رہیے. اس وقت جتنی جماعتیں بنی ہوئی ہیں، کوئی اپنے آپ کو کون سا نام دیتا ہے، کوئی کون سا، حتیٰ کہ ایک ایک گروہ، اہل الحدیث جو مسلک ہے اس کے اندر کئی جماعتیں ہیں، بریلوی جو مسلک ہے اس کے اندر کئی جماعتیں ہیں، دیوبندی جو مسلک ہے اس کے اندر کئی جماعتیں، ایک ایک مسلک کے اندر کئی جماعتیں بنی ہوئی ہیں. تو کیا ہر بندے کا ہر جماعت کے ساتھ نتھی ہونا ضروری ہے؟ بالکل نہیں. صرف قرآن اور حدیث کی پیروی کیجئے، انشاءاللہ یہی رستہ صراط مستقیم ہے، یہی رستہ الجماعہ ہے، یہی رستہ انشاءاللہ اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے. انشاءاللہ اسی پر اللہ تعالی جنت دے گا. تو یہ قرآن اور حدیث والا سیدھا رستہ ہے. قرآن اور حدیث والا، آپ اس کو نام اہل القرآن کل سے رکھ لیں، اہل القرآن سے کوئی نئی جماعت بنا لیں، اہل الحدیث کہہ لیں، حدیث کا دوسرا لفظ سنت بھی ہوتا ہے، اپنے آپ کو اہل السنہ کہہ لیں، نام جو مرضی رکھ لیں، لیکن عمل قرآن و حدیث پر کرنا ہے انشاءاللہ، اور اسی کے مطابق انشاءاللہ اللہ تعالی جنت عطا فرمائے گا. جی آگے دیکھیں، باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، وَكُلًّا اور ہر چیز، نقص ہم بیان کرتے ہیں، علیکا آپ پر، من انباء الرسل رسولوں کی خبروں میں سے، ما جس سے، نثبت ہم مضبوط رکھتے ہیں، بھی اس کے ساتھ، فؤادک آپ کے دل کو، وجاءک اور آیا آپ کے پاس، فی ہذہ ان قصوں میں، الحق حق، وموعظۃ اور نصیحت، وذکری اور یاد دہانی، للمؤمنین اہل ایمان کے لیے. اور ہم رسولوں کی خبروں میں سے ہر وہ چیز تجھ پر بیان کرتے ہیں جس کے ساتھ ہم تیرے دل کو ثابت رکھتے ہیں، اور تیرے پاس ان میں سے حق اور مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی آئی ہے. جی تو پہلے آپ پڑھتے ہیں نا کہ یہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو مضبوط کرنے کے لیے یہ آیت نازل فرما دی. تو وہ سارا بھی آپ اسی آیت میں دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بھی فرما دی ہے کہ ہم یہ واقعات آپ پر اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ آپ جو پریشان ہوتے ہیں نا، آپ پریشان نہ ہو، بلکہ ہم آپ کے دل کو تسلی دینا چاہتے ہیں. آگے فرمایا وقل اور آپ کہہ دیجئے للذین ان لوگوں سے لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، اعملوا تم عمل کرو، علی مکانتکم اپنی جگہ، انا بے شک ہم عاملون عمل کرنے والے ہیں. آگے فرمایا وانتظروا اور تم سب انتظار کرو، انا بے شک ہم منتظرون انتظار کرنے والے ہیں. یہ سورۃ الکافرون جو ہے اس کو آپ سامنے رکھیں تو ان دونوں آیتوں کا مفہوم واضح ہو جائے گا کہ بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دی پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے، تو پھر آپ نے کہا کہ بھائی تمہارا رستہ تمہارا ہے، میرا رستہ میرا ہے، تو ہم انتظار کرتے ہیں، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کروں گا. مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہم دیکھتے ہیں، تم سچے ہو، تم نجات پاؤ گے، یا ہم نجات پائیں گے، یا ہم سچے ہیں. آگے فرمایا وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے، غیب السماوات والارض آسمانوں اور زمین کا غیب،
وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف یرجع لوٹائے جاتے ہیں الامر کام کلہ سب کے سب فاعبدہ چنانچہ آپ اسی کی عبادت کیجئے وتوکل اور بھروسہ کریں علیہ اسی پر وما ربک اور نہیں ہے آپ کا رب بغافل ہرگز بھی غافل عما اس سے جو تعملون تم عمل کر رہے ہو اور اللہ ہی کے پاس آسمانوں اور زمین کا غیب ہے اور سب کے سب کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں چنانچہ اسی کی عبادت کرو اسی پر بھروسہ کرو اور آپ کا رب ہر اس چیز سے غافل نہیں ہے بالکل بھی غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو مراد کیا ہے کہ سب کو اسی کے پاس جانا ہے وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ کا مطلب کیا ہے سب کو اسی کے پاس جانا ہے پھر وہی ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ دے گا تو یہاں سے بھی ثابت ہوا آسمان اور زمین کی جو بھی غیب کی خبریں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں جب یہ حرف جار پہلے آ جائے نا للہ تو اس کا مطلب اس کے اندر ہمیشگی آ جاتی ہے یعنی اسی کے لیے ہے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی آسمانوں اور زمینوں کا غیب نہیں جانتا اسی کی طرف تمام معاملات کا لٹایا جانا ہے تو یہاں سے اللہ تعالیٰ مزید آگے کہہ رہے ہیں چنانچہ جو غیب جانتا ہے آسمان و زمین کا اسی کی طرف سب نے جانا ہے اسی کے پاس سب نے حاضر ہونا ہے تو اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ وہی رب ہے لہذا اسی کی عبادت کیجئے اور اسی پر بھروسہ رکھیے اور آپ کا رب جو ہے جو کچھ تم کر رہے ہو ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے ہرگز بھی غافل نہیں ہے تو یہاں پھر وہی بات کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز موجود ہے